تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے اتنے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میرے رب پیغمبر نے فرمایا لسان اللہ اور کائنات والے اور میرا عمر وہ ہے جو بولتا زمین پہ ہے رب عرش سے قرآن بنا دیتا ہے۔ وہ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی میں شیطان نہیں جایا کرتا۔ وہ عمر جس سے کیسر و کسرا کے حاکم کانپ جایا کرتے۔ وہ عمر جو کافر عورتیں بھی اپنے بچوں کو جب وہ روتے روتے چپ نہیں کرتے انہیں بھی کہتے تھے عمر آ رہا ہے۔ وہ عمر جس کے سامنے کسی کو آنکھ ملا کر بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، جرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، آج وہ عمر فاروق ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں آسا میرے نبی کا پکڑا ہوا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، منبر رسول ہے، مسجد نبوی ہے، سیدنا حسن آ رہے ہیں، غالباً 10 سال کی عمر ہے یا 11 سال کی عمر ہے۔ سیدنا حسن آئے نا مجمع کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے دیکھا، بازو سے پکڑا، حسن بیٹھ جا، حسن نہیں رکے۔ سیدنا فاروق اعظم کی نظر پڑی، فرما لی نہ روکنا نہ روکنا، یہ تو وہ شہزادے ہیں جب آتے تھے مسجد میں میرے نبی اپنے منبر پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ آج اگر یہ مجمع کو چیرتا ہوا آ رہا ہے روکنا نہیں ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، عمر نے خطبہ روک دیا ہے۔ سیدنا حسن نے فرمایا عمر، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جی، فرمایا منبر سے نیچے اتر آؤ۔ علی نے پھر پکڑا، حسن کیا کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے جن کے نام سے کافر کانپ جایا کرتے تھے، حسن تو کیا کر رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا چپ علی، یہ میرا اور حسن کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے، میرا حسن کا معاملہ ہے، نیچے اتر آئے۔ روایات کے اندر آتا ہے سیدنا حسن نے فرمایا عمر اپنے نانے کے منبر پر بیٹھو، میرے نانے کے منبر پر کیوں بیٹھے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معصومیت سے فرمایا بیٹا حسن، میرے نانا کا منبر کوئی نہیں، منبر تیرے نانا کا ہے، مصلی تیرے نانا کا ہے، میرے نانا کا تو کچھ نہیں ہے۔ سیدنا حسن نے فرمایا عمر اچھا میرے نانا کا ہے، آپ کے نانا کا کچھ نہیں، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا حسن نے فرمایا پھر میرے نانا کا منبر پہ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، کھڑے ہوئے اور فرمایا او لوگو، مجھے صدیق نے اس منبر پہ بٹھایا تھا، اپنی زندگی میں صدیق نے مجھے اس کا وارث اہل سمجھا، اس کا وارث بنایا، صدیق اکبر نے مجھے اس منبر پہ بٹھایا، آج حسن نے مجھے اتارا ہے، پھر حسن نے مجھے اس کا وارث بنایا ہے، اس منبر پہ بٹھایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت اب اس عمر کو اس منبر سے نہیں ہٹا سکتی، اس مصلی سے نہیں ہٹا سکتی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں عمر کی دعا اللہ نے اس انداز میں سنی کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے ہیں، کافر نے گھر حملہ نہیں کیا، میدان میں حملہ نہیں کیا، گلیوں میں حملہ نہیں کیا، مصلی رسول پہ کھڑے ہیں تب خنجر مار رہا ہے۔ اسے بھی یقین تھا اس عمر کو ہٹا زندگی میں کوئی ہٹا، ڈھلے ہو، گل سمجھ نہیں آتی، نہیں آ رہی سمجھ، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اسے بھی اس بات کا یقین تھا۔ تو خیر بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں، محبت کا انداز ذرا دیکھیے، محبت کا عالم ذرا دیکھیے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود خون کے اندر لطبت ہے، وجود زخمی ہے،
کئی زخم لگے ہوئے ہیں، خون جاری ہے، نکاحت ہے، کمزوری ہے، غشی تاریخ ہو جاتی ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو ذرا دیکھیے، ذرا برابر تکلیف ہو، ہائے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، میرا فلاں بیٹا دور رہتا اسے بلاؤ، میری بیٹی کو بلاؤ، میرے فلاں وارث کو بلاؤ، میرے فلاں وارث کو بلاؤ۔ قربان جاواں سیدنا فاروق اعظم پہ فرمایا علی، ہاتھ جوڑ دیے، فرمایا علی آج میں امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، آج میں ایک درخواست کرنے لگا ہوں، علی مہربانی کیجئے، میں کچھ نہیں مانگ رہا، مجھے ضرورت کسی چیز کی نہیں، نہ کسی حکیم کی ضرورت، نہ کسی طبیب کی ضرورت، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، علی مہربانی کیجئے اپنے دونوں لختے جگر کو بھیج دیجئے، میں نے کام نہیں کروانا، میں نے انہیں کچھ کہنا نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے آخری سانس ہوں میری آنکھوں کے سامنے حسن و حسین کھڑے ہوئے ہوں۔ محبت دیکھیے، کون جدا کرے گا؟ کس طرح تو جدا کر سکتا ہے؟ میں حسن و حسین کو ذرا دیکھوں، آخری ایام میں بھی یہی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ یمن سے بڑے بڑے قیمتی جبے آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، سیدنا حسن و حسین کو نہیں دیا۔ آپ نے یمن خط بھیجا، فرمایا اعلیٰ قسم کے جبے بھیج، اور صحابہ سے فرمایا یہ میں نے تمہارے اندر تقسیم کیا ہے، حسن و حسین میرے دل میں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان کی عزت میرے دل کے اندر اتنی ہے کیونکہ میں اپنے نبی کو میں نے دیکھا ان سے محبت کرتے ہوئے، ابو بکر کو میں نے دیکھا ان سے محبت کرتے ہوئے، یہ عام سے جبے میں انہیں دے دوں یہ ان کی شایان شان نہیں ہے، میں اپنے خرچے پر یمن سے اعلیٰ قسم کے جبے منگواؤں گا، اور منگوائے وہ حسن و حسین کو دیے۔ آپ نے ہر ایک کا وظیفہ مقرر کیا، تنخواہ مقرر کی۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی کھولتا جاؤں، ویسے بات آئی ہے، یہ جو امام کی تنخواہ ہے نا، یہ سیدنا فاروق